السلام علیکم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم، عزیز ساتھیو، گزشتہ آپ حضرات کے سامنے حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی سیرت کے اوپر کچھ باتیں آپ کی گوشے گزار کی تھیں۔ چونکہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے جا بجا انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو بطور موعظت کے، عبرت کے، نصیحت کے انسانوں کے لیے بیان کیا ہے کہ ان کے زمانے میں ہونے والے حالات، تغیرات، تبدیلیاں کیسے پیش آئی اور ان حالات، ان واقعات سے قیامت تک آنے والی نسل انسانی کس طرح موعظت اور نصیحت حاصل کرے۔ تاریخ کا مطالعہ زندہ قومیں کیا کرتی ہیں، کیونکہ تاریخ ہی وہ ایسی زنجیر ہے کہ جو ہمیں ماضی کے، گزشتہ ایام کے، سال کے حالات کو، ہمارے بزرگوں کے حالات کو، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے حالات تک ہم کو جو ہے وہ تاریخ کی کڑی لے کر کے جاتی ہے، اور پھر وہاں کیا کیا حالات رونما ہوئے اور ان حالات، ان تواریخ کے اندر، ان واقعات کے اندر ہمارے لیے زندگی کے اندر کون سی مشعل راہ ہے ہم جو ہے اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ لیکن جو قومیں مردہ ہوتی ہیں ان کو اپنی تاریخ کا پتہ نہیں ہوتا، اور ہماری بے حسی کا عالم تو یہ ہے کہ ہم اپنی تاریخ کا مطالعہ تو درکنار، بلکہ ہم اپنی مذہبی کتابوں کے اندر جو انبیاء و رسول کے حالات اور واقعات ہیں، ہماری قوم اس سے بھی نابلد ہے اور اس سے بھی ناآشنا ہے۔ اکبر شاہ نجیب آبادی نے تاریخ اسلام کے اندر کیا ہی خوب لکھا تھا کہ اگر دنیا سے کسی قوم کو مٹا دینا ہے، دنیا سے کے اندر سے کسی قوم کو تباہ و برباد کر دینا ہے، تو اس قوم کے لیے کسی تلوار کی، کسی تیر کی یا کسی مہلک ہتھیار کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس قوم سے اس کی تاریخ کو مٹا ڈالو، وہ قوم خود بخود کسی چوراہے پہ آ کر اپنا منہ رگڑ رگڑ کے خود بخود جو ہے وہ اپنا دم توڑ دے گی۔ تو تاریخ سے ناآشنا ہونے کی وجہ سے، علم سے دوری ہونے کی وجہ سے قومیں ہلاک ہو جاتی ہیں، تباہ و برباد ہو جایا کرتی ہیں۔ ابھی گزشتہ چند ایام قبل یوٹیوب کے اوپر یا کسی گروپ کے اندر ایک ویڈیو گشت کر رہا تھا، جو بہار کے اندر بہت ہی مشہور ایک شخصیت ہے جو خان سر کے نام سے مشہور ہے۔ اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے، لیکن اس نے خان سر نام رکھ لیا ہے۔ اس کے نام کے اوپر بھی بہت ساری چمی گوئیاں ہو رہی تھیں، لیکن اس نے اپنا اصلی نام نہیں بتایا۔ تو وہ اکثر جو ہے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر ہے، وہ جو ہے ٹیوشن چلاتا ہے اور لوگوں کو جو ہے مختلف جو ہے فیلڈ کی تعلیمیں دیا کرتا ہے، وہ سائنس، ٹیکنالوجی، UPSC کے ایگزام، IAS کے ایگزام وغیرہ وغیرہ۔ تو اس نے اسلام کو، یہودیت کو اور نصرانیت کو، ان تینوں کو ایک ہی سرچشمہ اور منبع بتایا۔ اس نے کہا کہ نصرانی لوگ، یعنی یہ جو مسلمانوں کی جو عید آ رہی ہے ابھی، بقرہ عید، اس کا تعلق ابراہیم علیہ السلام سے ہے کہ ان کو اللہ نے حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو اللہ کے لیے ذبح کرو، تو انہوں نے ذبح کیا، اور اسی کی یادگار میں سارے کے سارے مسلمان آج عید مناتے ہیں اور قربان کرتے ہیں جانوروں کو۔
تو اس نے آگے کہا کہ اصل میں مسلمانوں کا تعلق ابراہیم سے ہے، وہ کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام، اور عیسائی لوگ کہتے ہیں ابراہم، اور یہودی لوگ کہتے ہیں ابراہیم۔ تو یہ تینوں جو دھرم ہیں، یہ تینوں دھرم اصل میں اس کا جو مرکز ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی ذات گرامی ہے۔ اب اس نے جو آگے کہا ہے وہ دیکھیے، اگرچہ کہ اس نے بطور استہزاء کے مسلمانوں کے مذاق اڑانے کے طور پہ اس نے کہا تھا، لیکن یہ ایک کڑوی سچائی ہے کہ جس کے گھونٹ مسلمانوں کو پینا پڑے گا۔ اس نے آخری میں اس کا جو کمنٹس تھا مذاقاً، وہ یہ کہتا ہے کہ یہ تین قومیں ہیں، یہودیت، نصرانیت اور اسلام۔ ایک قوم نے یعنی نصرانیوں نے علم و فن کے اندر بہت ترقی کیا، اور دوسری قوم یہودی، انہوں نے سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں بہت اپنا نام اونچا کیا، اور تیسری قوم مسلمان، انہوں نے پڑھا لکھا تو نہیں لیکن طرح طرح کے مرغن غذائیں اور بریانی اور بہترین جو ہے ڈیلیشیس فوڈ کے تیار کرنے میں انہوں نے بڑی مہارت حاصل کی، اور سب سے بہترین کھانا اصل اگر کوئی بناتے ہیں تو مسلمان ہی بناتے ہیں۔ تو پتہ نہیں پڑھنے کے معاملے کے اندر یہ بریانی کھانے کے بعد بھی ان کی عقل کو کیا ہو گیا، اور ان کو کیا ہوگا کہ یہ پڑھتے لکھتے نہیں ہیں، اور نہ پڑھنے لکھنے کی وجہ سے اگر ان کے سامنے کوئی بات کی جائے تو ان کو غصہ بڑا جلدی آ جایا کرتا ہے۔ بات تو حقیقت ہے کہ آج مسلمان کھانے پہ تو خرچ کرتا ہے، پہننے پہ تو خرچ کرتا ہے، لیکن وہ یہ کوشش نہیں کرتا کہ ہم جو ہے پرانا کپڑا پہن لیں، ٹوٹی چپل پہن لیں، معمولی سے مکان میں رہ جائیں، لیکن اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے اوپر ہم اپنے مال کو زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کی کوشش کریں۔ وہ بہترین غذائیں کھانے کی سوچتا ہے، اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے سوچتا ہے، لیکن اپنے بچوں کی بہتر اور اعلیٰ تعلیم و تربیت کے لیے وہ یہ نہیں سوچتا۔ ایک نان مسلم کا کامنٹس اور استہزاء اور مذاق مسلمانوں کے بارے میں اس طرح کا ہے، میں نے سنا تو میں حیرت زدہ رہ گیا کہ کم سے کم وہ لوگ بھی مطالعہ کرتے ہیں۔ آخر اس نے عیسائیت کو، یہودیت کو، اسلام کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مرکز بنایا اور کہا کہ یہ تینوں کے تینوں جو ہے دھرم وہیں سے جو ہے نکلے ہیں، یہ تینوں کے تینوں ایک ہی ہیں۔ لیکن ہم مسلمانوں کے اندر اس بات کی بھی سعی نہیں ہوتی ہے کہ ہم قرآن کے اندر ذکر کردہ انبیاء کرام علیہ السلام کی حالات زندگی سے واقف ہو سکیں، اپنے گھر والوں کو واقف کروائیں اور اپنے خاندان والوں کو، بچوں کو واقف کروائیں۔ ہماری بات یہاں تک ہوتی ہے کہ مذہب اور اس کے تمام طریقے ایک رسم و رواج بن گئے ہیں، ایک ریچول ہے، ایک رسم ہے، وقت پہ ادا کر لیتے ہیں، بات ختم ہو گئی۔ بقرعید کا معاملہ آیا، بکرے کاٹ لیے، 2 رکعت نماز پڑھ لی آ کر کے مسجد کے اندر، اور اس کے بعد خوشیوں خرم سے اپنی زندگی گزار لیا، بس ختم ہو گئے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کی حالات زندگی کو ہم نے نہیں پڑھا، اسماعیل علیہ السلام کی حالات زندگی کو ہم نے نہیں جانا، اور یعقوب علیہ السلام کی حالات زندگی کو نہیں جانا، اسحاق علیہ السلام کی حالات زندگی کو نہیں جانا، ادریس کو نہیں جانا، ہارون کو نہیں جانا، داؤد کو نہیں جانا، سلیمان کو نہیں جانا، ایوب کو نہیں جانا، اور اس طرح کتنے ہی انبیاء کرام ہیں، تقریباً 25 کہ جس کا ذکر قرآن مجید نے باضابطہ ان کے ناموں کے ساتھ کیا ہے۔ اسی ضمن کے اندر میں نے گزشتہ آپ کے سامنے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک مختصر سا خاکہ آپ کے سامنے ہم نے رکھا تھا، تاکہ قرآن مجید کو پڑھتے وقت اور ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو جاننے کے لیے یہ تمام کے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی ذات گرامی ایک بہت ہی بہتر جو ہے رول ماڈل ہو سکتی ہے ہمارے لیے کہ کیا کیا واقعات جو ہے پیش آئے ان کی زندگی کے اندر۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے وقت میں نے آپ سے کہا تھا کہ تقریباً 960 سال تک آدم علیہ السلام اس روئے زمین پہ رہے۔ جب دنیا سے گئے ہیں تو تقریباً ان کی فیملی کے 40,000 افراد اس دنیا میں موجود تھے۔ پھر اس کے بعد میں نے یہ بھی کہا تھا کہ کچھ آدم علیہ السلام کے بعد وہ قوم جو ہے اپنے بزرگوں اور اپنے نیک اور صالحین کے لوگوں کے مجسمے بنا کر، ان کے آئیڈلز بنا کر ان کے سامنے پرستش کرنے لگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اصلاح کے لیے حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ نوح علیہ السلام نے جو ہے ان کو ایک اللہ کی دعوت دی اور سارے 900 سال تک جو ہے ان کو اللہ کے دین کی طرف بلایا، لیکن قوم نے نہیں مانا۔ نوح علیہ السلام نے بد دعا کی، طوفان نوح آیا اور اس کے بعد جو ہے وہ کشتی دریائے نیل کے ساحل سے چلتی ہوئی ٹرکی میں جا کے رکی، اور جب طوفان نوح تھما ہے تو اس کشتی میں بچ جانے والوں کی تعداد میں نے کہا تھا کہ وہ 80 تھی۔
80 حضرات موجود تھے، اور اسی میں سے نوح علیہ السلام کے خاندان سے میں نے کہا تھا کہ 30 افراد ایسے تھے کہ جو مصر کے اندر جا کر آباد ہو گئے تھے، اور اس کا نام تھا بیسر بن سام بن نوح، یعنی نوح علیہ السلام کا پوتا بیسر، وہ مصر کے اندر آتا ہے اور قاہرہ سے 19 کلومیٹر دوری کے اوپر جا کر وہاں پڑاؤ ڈالتا ہے، اور پھر جو بیسر کے بیٹے تھے مصر، انہوں نے کافی لمبی عمر پائی اور مصر کے اندر حکومت کی، ان کے کارناموں کی وجہ سے اس علاقے کا نام ہی مصر پڑ گیا، یہ مصر تھا۔ اور اس کے بعد یہ حکومت انہی کے خاندان میں چلتی رہی ایک زمانے دراز تک، اور آخری جو بادشاہ تھا مصر کے خاندان کا، بیسر کے خاندان تھا، نوح علیہ السلام کے پوتے کے خاندان کا آخری بادشاہ تھا، وہ سنان بن علوان تھا، اور یہی وہ سنان بن علوان ہے کہ جس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب عراق سے نکلتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام عراق میں پیدا ہوئے، شہر بابل سے کچھ کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر ایک مقام ہے جس کا نام ہے کوثا، یا اس کا نام ہے ار، اس بستی کے اندر پیدا ہوئے، جمع ہوئے، لیکن باپ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ قرآن مجید نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بہت زیادہ کیا ہے کہ ان کے باپ کا نام آزر تھا، بت گڑھ بھی تھا، بت فروش بھی تھا، بت بناتا بھی تھا، بتوں کی پوجا بھی کرتا تھا، بتوں کو بیچتا بھی تھا۔ انہی کے خاندان میں ایک شخصیت تھی اس وقت کی بہت بڑی، نمرود کے نام سے بہت بڑا مشہور بادشاہ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کا مکالمہ ہوتا ہے، اس کو بھی دین کی دعوت دیتے ہیں، لیکن اس نے جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کی کوشش کی، آگ دہکایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کو گلے گلزار بنا دیا ابراہیم علیہ السلام کے اوپر۔ آپ کی چچا زاد بہن حضرت سارہ ایمان لاتی ہیں، اور اس کے بعد حضرت لوط، آپ کے جو ہے بھتیجے، بھائی کے بیٹے لوط علیہ السلام، وہ بھی ایمان لاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام جو ہے عراق سے نکلتے ہیں ملک شام کی طرف جانے کے لیے، لیکن راستے کے اندر وہ مصر سے نکلتے ہیں، مصر سے ہوتے ہوئے۔ ساتھ میں ابراہیم علیہ السلام ہے، بیوی سارہ ہے، اور بھتیجا لوط علیہ السلام ہے۔ گزشتہ میں نے کہا تھا کہ یہی وہ سنان بن علوان کی حکومت تھی مصر کے اندر، اور جس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات ہوتی ہے، اور یہی سنان بن علوان حضرت نوح علیہ السلام کے پوتے کا جو خاندان تھا، آخری بادشاہ، اس نے حضرت سارہ کی طرف جو ہے دست درازی کی کوشش کی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ہاتھ کو شل کر دیا تھا، اور بعد میں ان کی دعاؤں سے، ابراہیم علیہ السلام کی سارہ کی دعا سے جو ہے پھر وہ ٹھیک ہو گیا، اور اس نے خوش ہو کر کے جو ہے اپنی بیٹی کی تربیت اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اچھائی کو دیکھ کر کے اپنی بیٹی ہاجرہ کو دے دیا تھا کہ اس کو بھی اپنے ساتھ رکھیے اور اس کی اچھی تربیت کیجیے۔ اور بعد میں جب ملک شام گئے ہیں فلسطین کے علاقے کے اندر، تو حضرت سارہ کی خواہش سے ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں کوئی اولاد نہیں تھی، تو خود حضرت ہاجرہ کی شادی حضرت سارہ نے ابراہیم علیہ السلام سے کروا دی تھی، اور اسی ہاجرہ کے وطن سے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ بعد میں چل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سارہ کو بھی اولاد سے نوازا، اور حضرت سارہ سے جو لڑکا پیدا ہوا اسی کا نام اسحاق علیہ السلام تھا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک اور بیوی تھی جس کا نام تھا قطورہ، ہاجرہ ہے، اس سے اسماعیل پیدا ہوئے، اور سارہ سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، اور ایک اور بیوی تھی قطورہ، اور اسی خاندان کے اندر قطورہ کی سے جو آگے نسل چلی ہے اسی میں یہ حضرت شعیب علیہ السلام ہے، جو بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر بنتے ہیں، فادر ان لا بعد میں چل کر۔ تو یہ اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، ایک ہی نبی۔ لیکن اسحاق علیہ السلام کے جو بیٹے ہیں پھر، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے خاندان میں اللہ نے بہت برکت عطا فرمائی۔ آپ کے سامنے میں نے کہا تھا کہ یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل ہے، قرآن میں پہلے پارے میں ہم پڑھتے ہیں یا بنی اسرائیل، اللہ کا بندہ، تو ان کا نام یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل ہے۔ اور اسحاق علیہ السلام کے ایک اور بیٹے کا نام عیس ہے، عین یا صاد، یہ دو بیٹے اسحاق علیہ السلام کے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے دو پوتے اسرائیل اور عیس۔ عیس جو ہے ان کے خاندان میں حضرت ایوب علیہ السلام ہے، جس کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا تھا کہ اللہ نے ان کو بڑی دولت، عزت اور حویلیاں عطا فرمائی تھی، لیکن بعد میں ان کو گرفتار کیا آزمائش کے اندر، اور تقریباً جو ہے 18 سال تک جو ہے آپ بیماری میں مبتلا رہے، سب کچھ ہلاک و برباد ہو گیا، صرف ان کی بیوی تھی صابرہ شاکرہ جس نے آپ کی خدمت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کو بیماری سے جو ہے شفا عطا فرمائی بعد میں چل کر۔ تو یہ عیس کے خاندان میں حضرت ایوب علیہ السلام تھا۔ اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام
ان کی 4 بیویوں سے 12 بیٹے تھے، اور انہی 12 بیٹوں میں ایک بیٹی سے حضرت یوسف علیہ السلام، ایک بیوی سے یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین، یہ ایک بیوی سے تھے۔ باقی جو 3 بیویاں تھیں ان سے مزید اور 10 بیٹے تھے۔ تو اس طرح جو ہے 12 بیٹے یعقوب علیہ السلام کے۔ اب دیکھیں گے کہ ادھر اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے چھوٹے بھائی اسحاق علیہ السلام اور ان کے جو بیٹے یعقوب علیہ السلام، ان کی نسل کے اندر دیگر تمام کے تمام انبیاء بنی اسرائیل کا جو ہے وجود اسی نسل کے اندر آپ کو ملے گا۔ یوسف علیہ السلام 17-18 سال کی عمر میں مصر کے اندر آ گئے تھے۔ واقعہ آپ کے سامنے ہے، کنویں میں بھائیوں نے ڈالا، نکالے گئے، بازار میں بیچ دیے گئے، عزیز مصر کے اندر کے دربار میں رہے، اور زلیخا نے ان کو برائی کی طرف راغب کرنے کی کوشش کی، لیکن وہاں سے وہ بچ نکلے اور ان کے اوپر الزام تراشی کر کے جیل میں ڈال دیا گیا۔ 14 سال تک حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں رہے، لیکن جب بادشاہ نے ایک خواب دیکھا، بادشاہ کا نام تھا ریان بن ولید۔ ریان بن ولید نے جو خواب دیکھا، 7 موٹی گائے 7 دبلی گائے موٹی گائے کو کھا جا رہی۔ خواب کی تعبیر بتانے والا کوئی بھی نہیں تھا، لیکن یوسف علیہ السلام کو اللہ نے خواب کی تعبیر کا علم دیا تھا، اور آپ نے 2 بندوں کے خواب کی تعبیر بتائی تھی جیل کے اندر۔ بعد میں پتہ چلا کہ یوسف علیہ السلام خواب کی تعبیر جانتے ہیں، اور یوسف علیہ السلام نے جب خواب کی تعبیر بتلائی تو ریان بن ولید نے خوش ہو کر کے آپ کو وزیر خزانہ بنا دیا تھا مصر کے اندر۔ یوسف علیہ السلام جب وزیر خزانہ بن گئے مصر کے اندر، تو آپ نے اپنے والدین کو شام سے، فلسطین سے بلا لیا، اور اپنے 11 بھائیوں کو بھی بلا لیا۔ اب یہاں پہ بڑی فراخی کے ساتھ پرسکون زندگی گزارنے لگے۔ یوسف علیہ السلام کی وفات 110، جب بائبل کے بیان کے مطابق 120 سال میں یوسف علیہ السلام کی وفات ہوئی مصر کے اندر۔ یوسف علیہ السلام کے تقریباً 64 ایئرز کے بعد، 64 سال کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے پیدا کیا ہے بنی اسرائیل کے گھرانے کے اندر۔ 64 سال کے بعد یوسف علیہ السلام کی وفات۔ یہاں تک ہم گزشتہ کچھ باتیں کر چکے تھے، میں نے پھر سے اس کے اوپر جو ہے ہلکی سی روشنی ڈالنے کی کوشش کی تھی تاکہ پھر سے وہ بات تازہ ہو جائے آپ کے سامنے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر کے اندر پیدا ہوئے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ کہ بادشاہ نے خواب دیکھا تھا، خواب نہیں بلکہ کسی جوتشی نے یہ خبر دیا تھا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو کل ہو کر کے تمہاری سلطنت کو تباہ و برباد کر دے گا۔ بادشاہ کون تھا یہ؟ آپ کے سامنے گزشتہ بات آئی تھی کہ سنان بن علوان جو ابراہیم علیہ السلام کو اپنی بیٹی ہاجرہ دیا تھا، لیکن سنان بن علوان یہ آخری بادشاہ تھا مصر کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کے فیملی کا۔ اس کے بعد 2 عورتوں نے حکومت کیا تھا، اور ان کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھا کر کے شام کے اندر رہنے والی قوم عمالقہ، بڑی مضبوط تھی قوم عمالقہ نے حملہ کیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کی فیملی کی بادشاہت مصر سے ختم ہو گئی تھی، قوم عمالقہ کا قبضہ ہو گیا تھا۔ قوم عمالقہ کا جو بادشاہ تھا وہ، اس کا نام تھا ولید بن دومخ، اور یہی وہ ولید بن دومخ کا بیٹا تھا ریان بن ولید، جس کے زمانے میں حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ اور ولید بن دومخ جو تھا اس کے پوتے کے زمانے میں، داروم بن ریان، اس کے زمانے میں یوسف علیہ السلام وفات پائے۔ تو آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ ملک شام کے اندر بہت زیادہ بت پرستی تھی، آئیڈل ورشپ تھی، اور ساتھ ساتھ میں جانوروں کی پوجا بھی ہوتی تھی، گائے کی پوجا بھی ہوتی تھی ملک شام کے اندر۔ تو یہ ولید بن دومخ جو قوم عمالقہ کا آدمی تھا، جس نے مصر کے اوپر حملہ کر کے اپنی حکومت بنائی تھی، ولید بن دومخ گائے کا پجاری بھی تھا۔ لہذا اب مصر کے اندر شام سے آنے والا یہ حکمراں
گائے کی پرستش کا بھی سسٹم اور رواج نکالتا ہے مصر کے اندر۔ ولید بن دومغ نے سب سے پہلے اپنے آپ کو فرعون کا ٹائٹل دیا تھا، اس نے، یہی وہ شخص ہے سب سے پہلا فرعون۔ اب ولید بن دومغ کے بعد اس کا بیٹا ریان بن ولید، ریان بن ولید کے بعد اس کا بیٹا داروم بن ریان، اور اس کے بعد جو حکومت آتی ہے وہ مصر کے رہنے والے، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں سن آف دا سوئل، وہاں کے قبطی نسل لوگوں نے بغاوت کی کہ یہ لوگ جو ہیں یہ تو شام سے آنے والے لوگ ہیں۔ ہو جاتا ہے کبھی کبھی زمینی بھید بھاؤ، تو یہاں کا ہے وہ وہاں کا ہے، ایسے حالات پیدا ہوئے تھے۔ آندھرا تلنگانہ ہوا تھا کبھی، اسی طریقے کے حالات تھے کہ یہ تو شام کا رہنے والا ہے، یہاں پہ حکومت ہمارے اوپر کر رہا ہے، لہٰذا وہاں کے سن آف دا سائل جو تھے وہ بالکل بغاوت کر دیے۔ ایک شخص تھا جس کا نام تھا ولید بن مصعب۔ یہ ولید بن مصعب بہت بڑا پولیس آفیسر تھا، اور اس نے عالم بغاوت بلند کیا مصر کے اندر، اور اس طریقے سے اس کی حکومت کا تختہ پلٹ دیا گیا۔ جو قوم عمالقہ کا حاکم تھا، جس نے اپنے آپ کو فرعون کہا تھا سب سے پہلے، جب اس نے تختہ پلٹ دیا تو اب مصریوں کے اندر یہ حکومت آ گئی۔ ولید بن مصعب تھا یہ شخص، اور اسی کے زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے۔ یہ وہی ولید بن مصعب ہے جس نے بہت زیادہ ظلم کیا تھا، اور اسی کو کسی جو ہے کاہن نے کہا تھا کہ بنی اسرائیل کے اندر پیدا ہونے والا بچہ تمہاری سلطنت کو تباہ و برباد کر دے گا۔ اب اس نے بنی اسرائیل کے اندر پیدا ہونے والے تمام بچوں کو قتل کرنا شروع کیا تھا، بچیوں کو زندہ رکھنا شروع کیا تھا، بنی اسرائیل کو بہت زیادہ ظلم و ستم کا نشانہ بناتا تھا۔ میں نے کہا تھا کہ اہرام مصر، یہ جو پیرامڈس وغیرہ بنے ہوئے ہیں، ان تمام کو بنانے میں جو خدمت سے کام لیا ہے، یہ تمام کے تمام بنی اسرائیل کو مزدوروں کی طرح کھٹاتا تھا۔ گویا کہ سیکنڈ درجے کا شہری جو ہے تمام کے تمام بنی اسرائیل کو، یعنی یوسف علیہ السلام کے خاندان کو جو ہے اس نے بنا رکھا تھا۔ اب ایسا نہیں ہے، تعداد بہت بڑی بتائی جاتی ہے بنی اسرائیل، حالانکہ اگر ان کے 12 قبیلے تھے، یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، 12 قبیلوں سے 400-500 سال کے اندر کتنی اولاد پھیلے گی، لیکن لاکھوں میں تعداد ان کی بتائی جاتی ہے۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ جس طریقے سے ہندوستان کے اندر جب مغل آئے اور جو بادشاہ باہر سے آئے، اور یہاں پہ آنے کے بعد یہاں کی جو قومیں تھیں وہ ضم ہو گئی اسلام کے اندر مسلمانوں کے ساتھ، اور انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا اور سب کے سب مسلمان کہلانے لگے۔ اسی طرح مصر کے اندر بھی شاید کہ ایسا ہی ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی تعلیم و تبلیغ، اور بعد میں چل کر کے موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے نبی بنے تو ان کی تعلیم و تبلیغ کا اثر جو ہے وہاں پہ ہوا، تو وہاں کے علاقے کے جو لوگ تھے ان لوگوں نے بھی جو ہے حضرت موسیٰ، حضرت یوسف اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی جو ہے اس تعلیم کے اوپر ایمان لایا، تو وہ سب کے سب بھی بنی اسرائیل ہی کہلانے لگے۔ جیسے یہاں پہ جو لوگ ہندو لوگ مسلمان ہوئے تھے وہ سب مسلمان کہلانے لگے، تو وہاں بھی جو لوگ ایمان لائے ان کو بھی بنی اسرائیل ہی کہا جانے لگا۔ اب جس طریقے سے بنی اسرائیل کے لوگوں کے اوپر ظلم و زیادتی کرتا تھا ولید بن مصعب، اسی طریقے سے جو وہاں کے لوگ ایمان لانے والے تھے ان کے اوپر بھی اسی طرح کی ظلم و زیادتی ہوتی تھی، جس طریقے سے آج صرف مسلمان کے نام کے اوپر، چاہے یہاں کے لوگوں نے ایمان قبول کیا ہو یا باہر سے آئے ہوں، ان کے اوپر جس طریقے سے زیادتی ہوتی ہے، ہجوم کا حملہ ہوتا ہے، اسی طریقے کی کیفیت جو ہے مصر کے اندر جو ہے اس وقت زمانے کے اندر موجود تھی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، ماں کو حکم دیا کہ اگر ڈر ہے تمہیں بچے کو بچانا کیسے ہے، اس نے تو قتل کا حکم دے دیا ہے بچوں کو، لہٰذا انہوں نے جو ہے ایک ٹوکرے کے اندر رکھ کر کے سمندر کے حوالے کر دیا، اور دریائے نیل سے بہتی ہوئی ایک نہر جو فرعون کے محل سے گزرتی تھی وہاں پہ جو ہے اس کو اٹھا لیا گیا، اور اس طریقے سے جو ہے فرعون کی بیوی آسیہ نے جو ہے، جن کے کوئی اولاد نہیں تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گویا کہ اڈاپٹ کر لیا اور گود لے لیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو دشمن کے گھر کے اندر ہی بڑا کیا، جوان ہوئے، لیکن نہ چاہتے ہوئے غلطی سے نوجوانی میں ایک شخص کا قتل ہو گیا، اور اس کے بعد ان کو ڈر ہوا کہ شاید اس قتل کی وجہ سے مجھے پنشمنٹ نہ دے بادشاہ، لہٰذا وہاں سے وہ نکل کر چلے گئے مدین کی طرف، اور وہاں حضرت شعیب علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، اور شعیب علیہ السلام کی خدمت میں وہ رہے۔ قرآن کے اندر واقعہ اس کا مذکور ہے کہ شعیب علیہ السلام نے ان کو اپنا داماد بنا لیا، اور اس سے پہلے 10 سال تک جو ہے وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی
خدمت میں رہے، اور اس کے بعد حضرت صفورہ سے ان کی شادی ہوئی، اور اس کے بعد جو راستے میں جا رہے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوہ طور کے اوپر آپ کو جو ہے بلایا، اور وہاں پہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ان کو نبوت سے سرفراز کیا۔ جوانی میں نکل گئے تھے مصر سے، مدین چلے گئے، وہاں شعیب علیہ السلام کے داماد بنے، بیوی کو لے کر جا رہے تھے تو طور پہاڑ کے پاس ایک روشنی دیکھی، بیوی کو سردی لگ رہی تھی، گئے تھے موسیٰ آگ لانے، اور خدا اور جو ہے نبوت مل گئی، آگ لانے کے لیے گئے تھے، لیکن جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز کیا کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب جاؤ، پھر جاؤ، کہاں؟ اب پھر مصر جاؤ۔ فرعون نے بہت زیادہ سرکشی کی، انہو طغا، وہ بہت سرکشی بچا رہا ہے، اس کو اللہ کی دعوت دو، اللہ کی طرف بلاؤ۔ اب موسیٰ علیہ السلام جو ہے پھر فرعون کے پاس آتے ہیں، اپنی زبان کی لکنت کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ذکر کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ساتھ میں خواہش کیا کہ میرے بھائی ہارون کو بھی میرا معاون بنا دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہارون کو بھی ساتھ میں نبی بنا کر کے بھیج دیا۔ اب کیف فرعون سے مکالمہ ہوا، لیکن فرعون ایمان نہ لایا، اور آخر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ سارے کے سارے بنی اسرائیل کو لے کر جو ہے آپ یہاں سے نکل جائیں، لیکن بیچ میں دریائے نیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا فرمایا، اور آپ نے لاٹھی ماری اس جو ہے پانی کے اندر، اور پانی نے جو ہے راستہ دے دیا، گویا کہ ایک سفر کے لیے روڈ تیار ہو گئی، اور تمام کے تمام لوگ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دریا کے اس پار ہو گئے۔ لیکن فرعون بھی پیچھے سے آ رہا تھا اپنے لشکر کے ساتھ پکڑنے کے لیے، وہ سمجھا کہ راستہ بنا ہوا ہے، وہ بھی آیا، اور بیچوں بیچ راستے میں جب آیا تو دونوں طرف جو پانی تھا وہ آپس میں مل گیا۔ اس کے بعد اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون اور اس کے لشکر کا جو ہے ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام آئے وادی تیہ، ملک شام اور جو ہے یہ مصر کے بیچ میں ایک وادی ہے، وہاں پہ جا کر کے ٹھہرے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہاں پہ کلام الہی دیا، یعنی توریت عطا فرمایا، اور پھر وہاں پہ 30 دن رہے، 40 دن وہاں پہ رہے، پھر واپس آئے تو یہ تمام کی تمام قوم گوشالہ پرستی میں مبتلا ہو گئی، گائے کی پوجا کرنے میں۔ سامری کا مشہور واقعہ ہے، جس نے جو ہے گائے کے منہ کے اندر وہ مٹی ڈالا تھا، گائے چیخنے چلانے لگی، سب کے سب جو ہے سجدے میں گر گئے، جتنے بھی سجدے ریز ہونے والے تھے ان تمام کو قتل کا حکم دیا گیا، اور ان کے ہی رشتہ داروں نے آپس میں جو ہے قتل کیا اپنے رشتہ داروں کو۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اسی وادی تیہ کے اندر جو ہے انتقال فرما گئے۔ ابھی قوم کی مکمل طور پہ اصلاح نہیں ہوئی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کے جو جانشی ہوئی ہے وہ تھے یوشع بن نون۔ یوشع بن نون جو ہے اب نبی بنائے گئے، اور موسیٰ علیہ السلام کی باغ ڈور کو اپنے ہاتھ میں سنبھالا۔ یوشع بن نون کے بعد تقریباً 400 سال تک یہودیوں کی سیاست کی باغ ڈور علماء کے ہاتھ میں رہی۔ 400 سال تک علماء نے یہودیوں کی سیاست سنبھالی یوشع بن نون کے بعد، جس کو تاریخ کے اندر عہد قضات کے نام سے جانا جاتا ہے، 400 سال۔ اور اس کے بعد پھر جو ہے یوں سمجھیے کہ عہد ملوک یعنی بادشاہوں کا دور، اور اس کے اندر حضرت شمویل یا سموئیل علیہ السلام ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام ہیں، طالوت بادشاہ تھا، اور اس کے اندر میں حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا تھا، اور طالوت نے خوش ہو کر کے اپنی بیٹی کو حضرت داؤد علیہ السلام کے نکاح میں دے دیا تھا۔ سورہ بقرہ کے اندر سارا کا سارا واقعہ موجود ہے تفصیل کے ساتھ۔ داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کی حکومت فلسطین اور آپ کا جو ہے یہ سیریا کا جو علاقہ ہے، ملک شام اور اردن کا جو علاقہ ہے، ان علاقوں کے اندر سمٹی ہوئی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد جو ہے ان کے بیٹوں کے اندر حکومت کے معاملے میں، سیاست کے معاملے میں بڑا اختلاف ہونے لگا۔ سلیمان علیہ السلام کے بعد جب سیاسی اختلاف ہو جاتا ہے، ہم بھی آج جب پولیٹکس کا مسئلہ آتا ہے اور کوئی عالم پولیٹکس میں کھڑا ہوتا ہے تو اس پہ تنقیدیں کرتے ہیں۔ میں نے کہا کہ 400 سال تک یہودیوں کی سیاست علماء کے ہاتھ میں رہی ہے، جس کو عہد قضات کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد جب ووٹ ڈالنے کا مسئلہ ہوتا ہے تو مسلمان آپس میں بٹ جاتے ہیں، اور اس سے بڑا نقصان ہوتا ہے ملت کو۔ وہاں بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ سلیمان علیہ السلام کے بعد ان کے 2 بیٹوں کے اندر یہ پوری کی پوری حکومت تقسیم ہو گئی تھی، جس کو عہد انقسام کہا جاتا ہے، تقسیم کا دور۔ ایک نے جنوب کی طرف یروشلم کو جو ہے اپنا
گڑھ بنا لیا اور یہودا کے نام سے حکومت قائم کی، اور دوسرے نے شمال کی جانب کوہ سامرا کو اپنا مرکز بنایا، اور پھر انہوں نے جو وہاں پہ ایک حکومت قائم کی اور انہوں نے اس کو اسرائیل کا نام دیا۔ اس طریقے سے جو ہے یہ دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گئے، سیاسی طور پہ یہ دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گئے۔ اس کے علاوہ ان کے اندر اخلاقی کجروی بھی پیدا ہو گئی، بہت ساری جو ہے تنزلی اس کے اندر پیدا ہو گئی، پستی پیدا ہو گئی، غیر مشرکوں سے نکاح کرنا شروع کیا ان لوگوں نے۔ اس طریقے سے جو ہے جادوگری، دوسروں کی بیویوں کے اوپر نکاح ڈالنا، یعنی نگاہ ڈالنا ہمیشہ کہ جو کسی طریقے سے اس کی بیوی کو اپنے فیور میں کر لیا جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو حکومت تھی جنات کے اوپر، ہوا پہ، پرندوں پہ، سمجھتے تھے کہ جادو کے زور سے یہ سب ہوتا ہے، لہٰذا کسی دوسروں کی منقوہ کو اپنی نکاح میں لانے کی کوشش کرنا ہمیشہ یہی نگاہ ہوتی تھی، اور لمحے کے اندر یہ جھاڑ پھونک سے، تعویذ گنڈوں سے اپنے مقصد کو کامیاب کر لینا، یعنی سستی، کاہلی، لمحے کے اندر کوئی چیز ہو جانا۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا۔ قرآن مجید نے اس کا ذکر کیا ہے کہ جادو تو سکھایا گیا تھا ان کو، لیکن یہ ایک ٹیسٹ تھا ان کے لیے اللہ کی جانب سے، اور ان کو متنبع کر دیا گیا تھا، لیکن پھر بھی ان لوگوں نے سیکھا اور اسے جو ہے دنیا کے اندر تباہی و بربادی انہوں نے مچائی۔ جب ایسے حالات پیدا ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام، یعنی سیاسی اختلاف ہو گیا، اخلاقی تنزل میں مبتلا ہو گئے، مشرکوں سے شادی کرنا شروع کیا، دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرنا شروع کیا۔ نبی کی قوم ہے، تمام انبیاء کرام کا لمبا سلسلہ ہے، لیکن جب اخلاق گیا، مذہب گیا، دین گیا، آپس کا اتحاد آپس میں پارا پارا ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 999 سال کے بعد، 999 ایئرس کے بعد، ایک بہت بڑی مضبوط قوم کو عراق سے ان کے اوپر مسلط کیا، جس کا نام تھا بخت نصر، اور بخت نصر نے ان کے اوپر حملہ کیا، یعنی سامرا کو جو ان کی حکومت تھی اسرائیل، اس کو بھی برباد کیا، 2 مرتبہ حملہ کیا اس نے، اور ادھر جو یروشلم کے اندر حکومت تھی یہودا کی، اس کو بھی تباہ و برباد کیا، پورے کے پورے یروشلم کو تباہ و برباد کر دیا۔ اور ابھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں آنے کے لیے 500 یعنی 585 سال ابھی باقی تھے عیسیٰ علیہ السلام کو آنے کے لیے۔ اس طریقے سے بخت نصر نے پورے کے پورے ہیکل سلیمانی کو برباد کیا، 70,000 کو قتل کیا، 70,000 کو لے گئے، اور جو ہے عراق کے اندر ان کو قید کے اندر بند کر دیا، 100 سال تک قید و بند رہے۔ اور اس کے بعد پھر ہم قرآن میں پڑھتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ، ذو القرنین پڑھتے ہیں۔ ذو القرنین کی حکومت ایران سے آگے بڑھ کر کے عراق کے اندر بھی ہو جاتی ہے۔ ذو القرنین نے مہربانی یہ کی کہ ان سب کو آزاد کر دیا عراق کی جیل سے، اور اس نے جو ہے پھر سے فلسطین کو آباد کیا جو بالکل ویران ہو گیا تھا، 70 سال تک، 100 سال تک فلسطین ویران تھا، ذو القرنین نے پھر سے آباد کیا، ان سب کو وہاں لے کر کے جو ہے بھیج دیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام تورات کے نسخوں کو بھی جلا دیا تھا بخت نصر نے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے جو ہے پھر سے اس کو اپنے حافظے کی مدد سے جو ہے لکھوایا۔ اس کے بعد یہ لوگ یہاں پہ اب کیا ہو گئے، یہ غلامی میں آ گئے ایران والوں کی، یعنی ذو القرنین کے ماتحت فلسطین والے رہنے لگے، ان کی غلامی میں گویا کہ۔ اور اس سے قبل جو واقعہ پیش آیا تھا وہ کبھی اشوریوں کی غلامی میں تھے اور ابھی ایرانیوں کی غلامی میں آ گئے۔ اور اس کے بعد تقریباً جو ہے جب بخت نصر نے حملہ کیا ہے تو بخت نصر کے حملہ کرنے کے تقریباً 435 سال کے بعد، 435 سال کے بعد یونان کا ایک بادشاہ جس کو آپ الیگزینڈر دی گریٹ کہتے ہیں، سکندر اعظم کھڑا ہوتا ہے۔ بخت نصر کے حملے کے 435 سال کے بعد یونان سے جو بادشاہ نکلتا ہے سکندر اعظم، الیگزینڈر دی گریٹ، اس نے جو ہے پھر سے حملہ کیا ہے یہ عراق کے اوپر، ایران کے اوپر، ملک شام کے اوپر، لہذا پورے فلسطین، عراق، ایران کو سکندر اعظم الیگزینڈر دی گریٹ نے قبضے میں لے لیا ہے۔ اب یہ ایرانیوں کی غلامی سے اب یونانیوں کی غلامی میں تمام کے تمام فلسطین والے یہودی حضرات چلے گئے۔ یہ غلامی کا سلسلہ ان کا چلنے لگا۔ جب ان کے اندر سیاسی اختلاف پیدا ہوا، آپس میں اتحاد و اتفاق ختم ہوا، مذہبی اعتبار سے اپنے مذہب سے دور ہو گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو غلام بنا کر کے دنیا کے اندر رکھا۔ اب یہ یونانیوں کی غلامی میں چلے گئے۔ اس کے بعد پھر یہ ہوا یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً 64 سال پہلے اب رومیوں نے پھر قبضہ کیا اس کے اوپر۔ الیگزینڈر دی گریٹ کے حصے کو رومیوں نے قبضہ کیا۔ پومپئی بادشاہ تھا، پومپئی، اس نے حملہ کیا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 64 سال پہلے، اور اس نے جو ہے پھر اس طریقے سے تباہی بربادی مچائی ہے، تقریباً 30,000 یا اس سے زیادہ لوگوں کا خاتمہ کیا اس نے، اور اب یہ یونانیوں سے ہٹ کر کے رومیوں کی غلامی میں چلے گئے ہیں۔
اس طریقے سے اسی زمانے میں حضرت جو ہے یحییٰ علیہ السلام اور حضرت زکریا علیہ السلام، ان کی بدتمیزی یہودیوں کی اس طرح تھی کہ حضرت زکریا علیہ السلام کے اوپر طرح طرح کی تہمتیں لگا کر آرے سے چروا ڈالا اپنے نبی کو۔ حضرت زکریا علیہ السلام ان کے جو بیٹے تھے حضرت یحییٰ علیہ السلام، آپ کو معلوم ہے گزشتہ میں نے ذکر کیا تھا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ہیرودوس یا ہیرود اس کا نام تھا، اس بادشاہ نے جو ہے اپنے وقت کے نبی کو جیل میں ڈال دیا یحییٰ علیہ السلام کو، اس لیے کہ اس کو بدکاری سے روکتے تھے حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ وہ اپنے بھائی فلپ کی بیوی کو، اپنے بھائی کی بیوی کو اپنے گھر میں رکھ لیا تھا، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام جو اس کو روکتے تھے، لہذا ہوا یہ کہ اسی چکر میں جو اس کی جو محبوبہ تھی اس کی خواہش پوری کرنے کے لیے حضرت یحییٰ کا سر کٹوا کر تشت میں جو ہے رقاصہ ناچنے والی کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ یہ ہیرود تھا اس وقت کا جو ہے بادشاہ رومی یا جو ہے یونانی بادشاہ تھا یہ۔ تو اس طریقے سے اپنے نبی حضرت جو ہے یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا، اور اس طریقے سے حضرت زکریا کو جو ہے قتل کیا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ یہی وہ زمانہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت زکریا علیہ السلام کی پیدائش کے 6 مہینے کے بعد پیدا ہوئے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کے 6 مہینے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں، گویا کہ 6 مہینے چھوٹے ہیں عیسیٰ علیہ السلام۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو کنواری مریم کے بطن سے پیدا کیا، باپ نہیں تھا، اور پھر انہوں نے اصلاح کرنے کی کوشش کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر جو ہے انجیل نازل کیا، اصلاح کرنے کی کوشش کی، تو اس وقت کے جو احبار و رہبان تھے، جو علماء یہود تھے، وہ لوگ ان کے مخالفت میں آ گئے اور جو ہے الزام لگا دیا کہ یہ تو رومی حکومت کے خلاف جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغاوت کر رہے ہیں، لوگوں کو بھڑکا رہے ہیں۔ جیسے کہ آج کل کوئی اپنے معافی ضمیر کی ادائیگی کرے تو دیش دروہ کا الزام لگا دیا جاتا ہے، غدار ہے دیش کا۔ سیم وہی معاملہ اس وقت ہوا تھا، رومیوں کی حکومت تھی، اور اس زمانے کے اندر جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلایا تو یہود کے جو علماء تھے ان لوگوں نے ان کے خلاف جو شکایت کی، اور ان کی اپنی جو ہے اپنی کونسل کے اندر جو فقہا کی یا مفتیوں کی کونسل تھی، اس کے اندر انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ پھانسی دینے کا جو ہے فتویٰ دے دیا۔ گورنمنٹ نے جو ہے سائن کیا، جو رومیوں کی حکومت تھی، اور اس طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کو وہ لوگ جو ہے پھانسی ان کے مطابق دے دیے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آسمان پہ اٹھا لیا، اور جو یہوذا جو مخبر تھا، جو اندر گھسا تھا، اسی کی شکل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی شکل بنا دی تھی، اور اس طریقے سے کچھ دنوں کے بعد جو ہے کیس چلا اور اس یہوذا کو جو ہے پھانسی پہ چڑھا دیا گیا۔ اب وہ لوگوں نے سمجھا کہ یہ عیسیٰ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پہلے ہی اٹھا لیا تھا۔ عیسیٰ کی شکل میں یہوذا تھا جس کے اوپر جو ہے کیسز چلے اور اس کو پھانسی دے دی گئی۔ اس طریقے سے آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 30 سال کی عمر میں نبوت ملی، اور تقریباً 33 ایئرس کی عمر میں جو ہے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان پہ اٹھا لیا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہت بڑے پیغمبر، اور جو ہے خاندان بنی اسرائیل کے اندر یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری پیغمبر ہیں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک میں نے کہا تھا کہ 600 سال کا درمیانی عرصہ ہے، 600 سال۔ میں نے کہا تھا کہ 571 میں 571 عیسوی میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی، تو تقریباً یہ 600 سال کا فاصلہ ہے بیچ کے اندر جہاں کوئی نبی جو ہے نہیں آئے۔ تو اس طریقے سے گویا کہ آپ کے سامنے میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کی ایک شاخ یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام سے لے کر اور آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جو ہے چیدہ میں نے گفتگو کیا ہے۔ جو ایک بیٹے کے خاندان میں یہ اتنے انبیاء کرام علیہ السلام ہیں جس کا ذکر قرآن مجید نے کیا ہے، اور دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے ان کے خاندان میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور آخری نبی کی جو ہے اس دنیا کے اندر پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو انبیاء کرام علیہ السلام کی سیرت کو پڑھنے اور جو ہے ان کے اعمال کو، ان کے احکامات کو ہم سب کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔